حرام پیسے سے پراپرٹی بنا رہے ہیں. بھائی اس پراپرٹی میں تم کو تو نہیں رہنا, تمہاری آنے والی نسل کو رہنا ہے. اپنی آنے والی نسل کے لیے حرام کی زمین پر مکان بنا رہے. امام بخاری کا نام سنا ہے؟ یہ سامنے جو پبلک بیٹھی ہے, کوئی بتائے امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں, پبلک سے پوچھ رہا ہوں. بہت تقریریں سنتے ہیں آپ, کل دعویٰ کے میں بھی بڑی بھیڑ ہے, آج چیروڈی میں بھی لوگ بتا رہے بہت بھیڑ ہے. تقریر سنتے ہیں تو کچھ جنرل نالج بھی آپ کے پاس ہوتی ہے. امام بخاری کا اصل نام کوئی بتائے, بولو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اچھا یہ اصل نام. اور کوئی امام بخاری کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل. ان کا اصل نام تھا محمد, ان کے والد کا نام تھا اسماعیل. اب غور سے سنیے گا, امام بخاری کے والد اسماعیل بیمار ہو گئے, انتقال کا ٹائم قریب آ گیا. اس دور کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام احمد بن حفص تھا, وہ امام بخاری کے باپ سے ملنے کے لیے گئے. ابھی امام بخاری تو بچے تھے, ابھی تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. ان کے باپ بھی اس زمانے کے عالم تھے. ان کا انتقال کا ٹائم آیا, دوسرے عالم ملنے کے لیے آئے. تو امام بخاری کے باپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے احمد, اللہ کی قسم میرے گھر میں اگر ایک درہم بھی آیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک درہم کہاں سے آیا ہے. کبھی حرام کا ایک درہم بھی اپنے گھر میں میں نے آنے نہیں دیا. حرام کا ایک پیسہ میں نے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا. امام احمد بن حفص کہتے ہیں امام بخاری کے باپ تو یہ کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جب باپ نیک ہو, جب باپ دیندار ہو, تب اس کی نسلوں پر اثر پڑتا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ دو یتیم بچوں کا مکان گر رہا تھا, ان کے مکان کی دیوار گر رہی تھی, اور اس دور کے ایک پیغمبر جن کا نام حضرت خضر تھا, انہوں نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا, ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا تھا. اگر دیوار گر جاتی, خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ وہ یتیم بچے ہیں, ان کا خزانہ لوٹ نہ جائے, ان کا خزانہ برباد نہ ہو جائے, اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. اور میں نے کیوں ٹھیک کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اگر ہمارا آپ نیک ہوں گے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ضائع نہ کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر باپ ابراہیم کے جیسا ہو تو اسماعیل پیاسا نہیں مر سکتا. اگر شوہر ابراہیم کے جیسا ہو تو ہاجرہ بھوکی پیاسی نہیں مر سکتی. غور ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب وغیرہ سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہے تھے, وہاں کوئی کلاک ٹاور تو نہیں تھا, وہاں بڑے بڑے ہوٹل تو نہیں تھے, وہاں زمزم کا کنواں تو نہیں تھا, وہاں نہ اناج تھا, نہ دانا تھا, نہ پانی تھا. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ, وہاں اناج کا ایک دانا نہیں تھا, وہاں کوئی آبادی نہیں, کوئی بستی نہیں. کل میں یہاں سے جب ڈرائیور کے ساتھ پٹنہ جانے لگا, دیوگھر کے آگے گدا پڑتی ہے, ایک جنگل پڑتا ہے, چکاری کا جنگل. چکاری نام ہے, چکاری کا جنگل. ڈرائیور ہمارا کہنے لگا مولانا صاحب, شیخ صاحب میری تو جان سوچ رہی ہے, 10-15 کلومیٹر تک پورا جنگل ہے, ایک دم سناٹا. تو وہ جو مکہ کی سرزمین وہ بالکل جنگل کے نیچے, صحرا, دور دور تک کوئی آباد نہیں. اور وہاں اللہ کے حکم پر اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ابراہیم چھوڑ کے جانے. ہاجرہ سوال کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا آلَّهُ أَمَرَكَ بِهَٰذَا, اے میرے
سرتاج کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، کہیں اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے؟ ابراہیم نے سر جھکایا، ہاں اللہ کا حکم یہی ہے، اے میری فرما بردار بیوی، اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں تجھے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس سے آپ ہو گیا زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں ہاجرہ کی زندگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں بہت جلدی پگھل جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عورت اگر ایمان والی بن جائے تو ہاجرہ جیسی بن سکتی ہے، عورت ایمان والی بن جائے تو مریم کی جیسی بن سکتی ہے، پہاڑ کی جیسی مضبوط بن سکتی ہے۔ جب ہاجرہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ اے میرے سرتاج بڑے شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اذن لا یذکرون اللہ ابدا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، بیوی نظر آنا بند ہو گئی، بچہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جب بیوی بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ تیرے حکم پر اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔ آپ کو کبھی فکر ہوئی کہ آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ ابھی ٹرین میں دو غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے تو ایسے ہی بات نکل گئی کہ آج کل تو لڑکے لڑکی محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو وہ لڑکی بڑی کے نام کی بات بولی، پتہ نہیں وہ بھائی بہن تھے یا شوہر بیوی تھے جو بھی تھے، لڑکی بولی کہ آج کے دور میں بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے گا، صرف یعنی تربیت اگر کرنا ہے بچیوں کو پالنا ہے تو یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت ٹائم، آپ کو اپنی پوری زندگی کو نچھاور کرنا پڑے گا تب آپ بچوں کو پال سکتے ہیں۔ آج کے میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کی تربیت آسان کام نہیں، اور خاص طور پہ اس دور جس دور میں آپ کے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کی بڑی سازشیں چل رہی ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کے کیا سننا ہوگا، اور اس سے بڑھ کے کیا سازش ہوگی کہ آپ کی جوان لڑکیوں کو مرتد کر دیا جائے، ان سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے، انہیں کافر بنا دیا جائے، انہیں اسلام سے نکال دیا جائے، اس سے بڑھ کے مصیبت اور فتنہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھنا اور اللہ کیا یہ سوچ کر کے جانا، اللہ پوچھے گا، بہت بڑی امانت تیرے حوالے کی گئی ہے، تیرے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ زنا کا دور ہے، یہ بدکاری کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ ناجائز رشتوں کا دور ہے، اپنی بیٹیوں کو ان تمام گندگیوں سے بچانا بھی ہے۔ ابراہیم کو فکر ہے اپنے بچوں کی نماز، کہا ہے اللہ میرے بچوں کو یہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دینا۔ اے ابراہیم تیری دعا میں کتنی برکت تھی، تیری دعا میں کتنا اثر تھا، ہزاروں سال پہلے تو نے دعا کی تھی، ہزاروں سال گزر گئے، آج 2025 آ گیا، آج ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی خانہ کعبہ کے پاس 24 آور نماز پڑھی جاتی ہے، 24 آور اس کا طواف ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کیا کہا اے اللہ اس جگہ کی محبت تو لوگوں کے دل میں ڈال، اس جگہ کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ عمرہ کرنے پر لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، حج کرنے پر 4.5-5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، غریب آدمی کے لیے 5 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، غریب آدمی کے لیے 1 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، مگر کسی غریب مسلمان کے دل سے بھی پوچھو کہ تیرا مکہ جانے کا دل کرتا ہے کہ نہیں، تیرا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا دل کرتا ہے؟ وہ غریب ہے، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں، کھانے کو ڈھنگ کی غذا نہیں، مگر اس کا دل بھی مچلتا ہے اس گھر میں جانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، یہ اللہ کے خلیل کی دعا کی برکت ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر چاہتے ہو
ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو تو ہمیں اپنی کمائی کو حلال کرنا پڑے گا۔ میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں 2 نمبر سے پیسہ کمانے کے بڑے طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، 2 نمبر سے پیسہ کما کر کے بہت جلدی کروڑپتی نہیں بن سکتے ہو۔ نہیں چاہیے ایسی کروڑوں کی دولت، نہیں چاہیے ایسی کروڑوں کی دولت۔ ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو، کم کھاؤ، کم میں گزارا کر لو، لیکن اپنے گھر میں حرام کمائی مکانے دو۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک وہ دور لوگوں پر آئے گا جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کیسے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے۔ سود کو دیکھ لیجیے آپ، اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا، بیاج کھانا۔ اللہ کے نبی نے صرف بیاج کھانے والے پر لعنت نہیں کی، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت، اور آپ نے کہا سب برابر ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا، بیاج کھانا کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا جو بیاج کھا رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ ارے ہے کس کی اوقات، ہے کس کی مجال جو اللہ سے جنگ کرے؟ اس کا مطلب کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے غصے سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس، اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، واکل الربا، اور سود کھانا۔ 7 بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی نے سود کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر سود کی کوئی شکل ہمارے سماج میں پرچلت ہے، رائج ہے، اور ہم اور آپس میں انوالو ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کی موت آ جائے توبہ کر لیں، اور اب تک جو ہم نے سود کھایا ہے اس کو تو توبہ کے ذریعے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی سے ہمیں سود وصولنا ہے اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے سچی توبہ کر کے یہی سے